بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم علماءهم وجعل المال في سمحائهم وقضى بينهم علماءهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، روئے زمین پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو بھی حالات بنتے اور بگڑتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بنتے اور بگڑتے ہیں. سب سے بڑی پارلیمنٹ اللہ کی پارلیمنٹ ہے، جس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملائے اعلیٰ میں پہلے فیصلے ہوتے ہیں، پھر وہ فیصلے آتے ہیں دنیا والوں کے دماغوں میں، دنیا والوں کے حکمرانوں کے دماغوں میں، ان کی کھوپڑیوں میں اللہ پاک وہ فیصلہ ڈالتے ہیں، اور پھر ان کی زبانوں سے وہ فیصلے ظاہر ہوتے ہیں. تو ایوان بالا اصل اللہ کی ملائے اعلیٰ ہے، عرش الہی. سارے فیصلے وہاں سے نکلتے ہیں، اور نیچے کے جو ایوان ہوتے ہیں، نیچے کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، دنیا کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، دنیا کے گورنر ہاؤس ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اللہ کے آئے ہوئے فیصلے ان کے ذریعے سے باہر نکل کر آتے ہیں، ان کی زبانوں سے، ان کی کھوپڑیوں میں آتے ہیں، پھر جو ہے پیپر پر آتے ہیں، پھر ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتے ہیں. جی، یہ حقیقت ہے. اسی طریقے سے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں اللہ کے ارادے سے. اللہ پاک کے ارادے سے حکومتیں بنتی ہے، ٹوٹتی ہیں. ظالم حکمران جو مسلط ہوتے ہیں اللہ کے ارادے سے مسلط ہوتے ہیں، اور انصاف پسند جو حکمران آتے ہیں برسر اقتدار، وہ بھی اللہ کے ارادے سے. جب اللہ پاک روئے زمین پر اپنے بندوں کے اعمال سے راضی ہوتا ہے، بندے اس کی اطاعت پر زندگی گزارتے ہیں اس کی منشا کے مطابق، تو اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور پھر اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. جی، اور جب اللہ کی زمین پر اس کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے اہل اسلام کی زندگیاں بگڑتی ہیں، اطاعت ختم ہوتی ہے، تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. پھر اللہ پاک زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں، شر کا. جی، میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے پاک کلام کا ارشاد ہے جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم اپنے کچھ گنہگار بندوں کو دوسرے گنہگار بندوں پر حاکم بنا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، والی بنا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اسی طریقے سے ہم حاکم بنا دیتے ہیں. کس کو؟ کچھ گنہگار بندوں کو دوسرے گنہگار بندوں پر. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے. ہاں، بد عملیوں پر اللہ پاک ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، گنہگاروں پر. یہ ہے اللہ کا ارادہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم بعض ظالم بندوں پر والی بنا دیتے ہیں، حاکم بنا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، برسری اقتدار لے آتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بما کانوا یکسبون، بسبب ان کرتوتوں کے بدلے، بسبب ان کرتوتوں کے جس کو یہ کرتے ہیں.
بما كانوا يكسبون۔ حضرت شیخ کی ایک بہت جامع اور علمی کتاب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی الاعتدال فی مراتب الرجال، اس کا اردو ترجمہ ہے اسلامی سیاست۔ بڑی کارآمد حدیثیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں، اہل علموں کو بھی پڑھنا چاہیے خاص طور سے اسے، اسلامی سیاست۔ اس میں ایک حدیث انہوں نے بیان فرمائی ہے جو میں نے شروع میں خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اذا اراد اللہ بقوم خیرا ولى علیہم علماءهم وقضى بینہم علماءهم وجعل المال فی سمحائهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، خیر پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو تین کام کرتے ہیں۔ واللہ علیہم علماءہم، حلیم بردبار طبیعت والوں کو، انصاف پسندوں کو ان کا حاکم بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ملکوں کو انصاف پسند، ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، مسلمان نہ ہو لیکن انصاف پسند حاکم ہم ان کو دے دیتے ہیں، برسر اقتدار انصاف پسند حکومتیں جو ہے ہم لوگ برپا کر دیتے ہیں۔ واللہ علیہم علماء، حلیم بردبار سمجھدار انصاف پسند لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلا کام اللہ پاک یہ فرماتے ہیں۔ دوسرا کام کیا فرماتے ہیں؟ وقضى بینہم علماءہم، ان کے آپسی معاملات کے فیصلے ان کے علماء کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، علماء ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ سنت اور شریعت کے مطابق علماء ان کے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں۔ کہ معاشرے میں اگر معاشرے کی ذمہ داریاں علماء سنبھال رہے ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے اس معاشرے پر اللہ کی طرف سے خیر کے نازل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ پاک بھلائی چاہتے ہیں۔ تیسری علامت کیا ظاہر ہوتی ہے؟ وجعل المال فی سمحائهم، کہ ہم زمین کی مال و دولت سخاوت والوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، سخیوں کے ہاتھ میں۔ جو سخی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو مالدار بنا دیتے ہیں، مال و دولت سخیوں کے ہاتھ میں۔ تو دوسرا رخ حدیث پاک میں اس کا بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ کسی قوم کے ساتھ میں شر کا، برائی پہنچانے کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو واللہ علیہم سفہاء، تو نادان اور کم عقل لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتے ہیں جو اپنی نادانی سے ظلم کرتے ہیں۔ جی واللہ علیہم سفہاء، قرآن پاک میں سفہاء کا لفظ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے، ہلکی عقل والے کو کہتے ہیں۔ واللہ علیہم سفہاء، نادانوں کو، بے وقوفوں کو، احمقوں کو ہم ان کا حاکم بنا دیتے ہیں۔ وقضى بینہم جہلاؤہم، اور ان کے آپسی معاملات کے فیصلے ان کے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ وجعل المال فی بخلائہم، اور ہم زمین کی مال و دولت کو کنجوسوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہ تین فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جی تو ظالم اور انصاف پسند حکومتوں کا قیام یہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کا سبب اصلی اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے ارادے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہم اللہ کی مرضی کے موافق استعمال ہونے والے بن جائیں، ہماری زندگی کے شعبوں کو اللہ کی اطاعت پر لے آئیں۔ ہاں یہ حقیقی راستہ ہے ملکوں کے حالات کے بدلنے کا۔ ہماری اس سرزمین پر جو حالات ہمارے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے بگڑتے جا رہے ہیں اور بگڑتے ہی آئندہ بھی جانے کے آثار ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہاں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے اور حالات کو درست کرے اور انصاف پسند حکمران ہم پر حکومت کرے۔ اس کے لیے ہم اپنے شعبوں کو
اللہ کی ایک کامل اطاعت پر لانے والے بنیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اپنے سارے شعبوں میں کریں۔ بس یہ ایک حقیقی راستہ ہے۔ پھر دوسرے سبب کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں کچھ طاقت دی ہے۔ ہاں، سبب کے طور پر اللہ پاک اس ملکوں کو ہمارے اکابرین نے ملکوں کی آزادی کے بعد جمہوریت کے راستے پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ جی، سن 47 میں جب ملک آزاد ہوا تو ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا کہ نہ تمہارا نہ ہمارا، جی، نہ تمہارا نہ ہمارا، یہ ملک چلے گا یہ جمہوریت کی روش پر۔ پھر اسی کے تحت ایک کتاب لکھی گئی، ایک کتاب لکھی گئی دستور کی، آئین کی، جس کو بھارت کا آئین کہا جاتا ہے۔ ہاں، آئین ہند کہا جاتا ہے، بھارت کا آئین، جس میں 2,45,000 الفاظ پر مشتمل یہ موٹی کتاب ہے۔ ہاں، دنیا کے جتنے بھی ممالک آئین پر چلتے ہیں، دستور پر چلتے ہیں، ان میں سے 2 نمبر کا سب سے بڑا دستور ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے۔ البانیہ کا سب سے بڑا دستور ہے 2 نمبر پر ہندوستان کا۔ ہاں، 1.5 لاکھ الفاظ پر مشتمل یہ تقریباً دستور ہے۔ اس دستور کے مطابق ملکوں کو چلانے کا فیصلہ کیا، اور ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء اسلام کا حصہ دوسروں کے مقابلے میں بہت نمایاں رہا ہے۔ جی، ہندوستان کی آزادی کے لیے 2 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ پہلی جو جنگ ہوئی تھی شاملی کے میدان میں، جس کی کمان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سنبھال رہے تھے، اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ سنبھال رہے تھے۔ 2 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ پہلی لڑائی تھی، اس میں بڑی شکست ہوئی، بڑے بڑے علماء اس کے اندر جو شہید ہوئے۔ یہ ایسی لڑائی تھی جس میں برادران وطن کا، غیر مسلموں کا کوئی حصہ نہیں تھا، خالص یہ علماء اکرام نے مسلمانوں کا لشکر تیار کیا تھا اور اس کے تحت لڑی تھی۔ جی، لمبی چوڑی تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے اور مضامین بہت اہم ہیں۔ بہرحال اس میں شکست ہوئی، اس لیے کہ انگریزوں کے خلاف نہتے اور کم اسباب کے ساتھ، کم ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا آسان نہیں تھا۔ اللہ پاک نے دنیا کو عالم اسباب بھی کسی حد تک بنایا ہے، پھر مقدرات بھی غالب آتے ہیں۔ ہندوستان میں ان انگریزوں کے تسلط کے وقت میں ہمارے علماء کی نظروں نے یہ دیکھا تھا کہ انگریزوں کا مقصد اسلام پر حکومت کرنا نہیں ہے، ان کا نشانہ صرف ہندوستان میں یہ ہے کہ ہندوستان پہ حکومت کرنے کے وسیلے سے، واسطے سے اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسلام کا خاتمہ یہ پیش نظر تھا، حکومت کرنا یہ پیش نظر نہیں تھا، اس کو یہ انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اس لیے سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جہاد کا دیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابرین میں ہیں، سب سے پہلا فتویٰ جہاد کا دیا۔ اس جہاد کے فتوے نے مسلمانوں کے خون میں گرمی پیدا کر دی اور آزادی کی ایک چاہت پیدا کر دی، آزادی کی ایک اتساہ پیدا کر دی، آزادی کی ایک اکساہٹ پیدا کر دی۔ جی، اور پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہندوستان میں جو اسلام اور اسلامی نظام کس طریقے سے بچ جائے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام ہے پورا اسلامی حکومت، خلافت کا نظام جس کو کہتے ہیں، جو خلفائے راشدین کے دور میں خلافت کا نظام تھا۔ کہ مغلوں کے دور میں بھی خلافت کسی حد تک تھی، ترکی کی خلافت آخری خلافت تھی۔ ہاں، خلافت کا رہنا یہ مسلمانوں کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، یہ بہت اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ خلافت کو قائم کرے، اس کو بچائے، تو وہ اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ تو اشاروں کی زبان میں اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ تو ایک اسلام کی حفاظت تھی اور ایک اسلامی نظام کو بچانا تھا۔ انہوں نے جو ہے جب دیکھ لیا کہ ہماری طاقت ایسی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کو شکست دے سکے اور اسلام کو اور اسلامی نظام کی حفاظت کر سکے، تو پھر انہوں نے برادران وطن کو ساتھ میں لیا، دوسرے مذہب والوں کو ساتھ میں لیا۔ پھر آزادی کی دوسری جنگ چلی ہے،
جی، جس میں 52,000 علماء اکرام، اتنی بڑی تعداد میں کسی سادھو یا کسی سنت یا کسی دوسرے مذہب کے مذہبی رہنماؤں کا خون نہیں بہا ہے اس سرزمین۔ ہاں، اس سرزمین نے آزادی کی قیمت 52,000 علماء اکرام کی خون کی شکل میں وصول کیا ہے۔ 52,000 علماء اکرام۔ تو اسلامی نظام تو نہیں بچا پائے، اتنی قربانیوں کے بعد اسلام بچ گیا، اتنی قربانیوں کے بعد اسلام کو ہندوستان میں بچا لیا، لیکن اسلامی نظام نہیں بچا سکے، اسلامی نظام ہاتھ سے نکل گیا۔ حالانکہ ہمارے بڑوں کے سامنے نشانہ وہی تھا، ہاں، کہ مغلوں کے ہاتھ سے جو اسلامی نظام نکل گیا تھا اور انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، دوبارہ وہ بازیافت ہو گیا، دوبارہ ہاتھ میں آ جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آدھا مقصد ملا، اسلام محفوظ ہو گیا، لیکن اسلامی نظام یہ سنبھال نہیں پائے، یہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ بہرحال سن 47 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، تو 47 میں آزاد ہوا تو یہ تھا کہ بھئی جب ہمارے علماء نے اور ہمارے مسلمانوں کی طرف سے اتنا بڑا حصہ آزادی میں تھا، تو اس کو خالص نظام خلافت کے مطابق چلاتے ہیں، یہی ٹارگیٹ تھا۔ میں کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ سیاسی چیزوں کو اتنے کھلے الفاظ میں بولنا، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں، انتخابات قریب ہے، تو مجھے کچھ کھلے الفاظ استعمال کرنا پڑیں گے، غیر مسلم شخصیتوں کا بھی نام لینا پڑے گا، ہاں، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت، مصلحت ہے، اور مصلحت دنیاوی نہیں ہے، دینی مصلحت ہے۔ ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں نظام خلافت کے مطابق ہندوستان کو چلانا یہ ان کا ٹارگیٹ تھا۔ ہاں، لوگوں کو سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے؟ ہاں، یہ جمہوری نظام یہ تو جو ہے کافرانہ نظام ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ ہاں، اس وقت تو جو حالات بنے تھے، آزادی کے وقت تو جو حالات بنے تھے، ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ نہ تمہارے مطابق چلے گا نہ ہمارے مطابق چلے گا، بلکہ جمہوریت کے مطابق جو ہے ملک کو چلے گا۔ کیونکہ 1925 سے ایک ایسی فرقہ وارانہ ذہنیت ہندوستان میں وجود میں آ چکی تھی جس کو آئندہ آنے والے سال میں پورے 100 سال ہو جائیں گے، 2024-25 میں اس کو 100 سال پورے ہو جائے گے۔ روز اول سے اس کا یہ خواب تھا کہ ہندوستان ایک ہمارے مذہب کے رنگ میں رنگے ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق ہندوستان کی حکومت چلے، ان کی مذہبی حکومت چاہتے تھے وہ، جس کو کھلے الفاظ میں کہہ لو پہلے دن سے ان کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان کو ہندو راشٹر کے رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ 1925 میں ذہنیت پیدا ہوئی جی، اور انہوں نے تقریباً 50 سال تک اپنے آپ کو سیاسی میدان سے علیحدہ رکھا، اور پھر کانگریس کے اندر بھی کچھ افراد ایسے داخل ہو چکے تھے جو اسی مائنڈ کے تھے، اور ہندوستان کی آزادی ملتے ملتے کانگریس کے افراد کے اندر ان افراد کے ذریعے سے بھی ہلکے پھلکے مطالبے آنے لگے تھے کہ جو ہندوستان، نیا ہندوستان جو آزاد ہندوستان ہوگا، یہ اس میں ہندوستان کا قدیم مذہب چلے گا، قدیم مذہب آریہ مذہب جی، جس کو میں نے کہا ہندو راشٹر جی، اور ان کی کوشش یہ 50 سال تک یہ تنظیم جو فرقہ پرست کٹرواد مذہبی تنظیم تھی، مذہبی کٹرواد تھی، 50 برس تک اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ سیاست سے علیحدہ رہتے ہوئے ہمارا خواب پورا نہیں ہو سکتا، ہمارا مقصد جو ہے پورا نہیں ہو سکتا ہندو راشٹر بنانے کا۔ تو 1990 میں انہوں نے باقاعدہ سیاست میں اپنی پارٹی اتاری، ہاں، اپنے نام سے نہیں اترے، اپنی ایک پارٹی اتاری، ہاں، فرقہ پرست پارٹی، جس کو ہم آپ جانتے ہیں، جو اس وقت برسر اقتدار ہے جی۔ کچھ سالوں تک تو انہیں کامیابی نہیں ملی، لیکن 2004 میں انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا، اپنی حکومت کا جھنڈا ہندوستان پر گاڑ دیا۔ 10 سال ہو چکے ہیں، دو ٹرم انہوں نے پورا کر لیا ہے، اور ان 2 ٹرموں میں انہوں نے اپنا ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے سارے انتظامات جو ہے پورے کر لیے ہیں۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ ہاں، یہ ذہنیت اگلی آئندہ آنے والے لوک سبھا کے جنرل انتخابات میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ اچانک ہندوستان کا نقشہ آپ کو ایسا بدلا ہوا نظر آئے گا جیسا کہ ایک اسٹیج لگا ہوا ہو اور پردہ جو ہے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہو، اور جیسے پردہ کھینچا جائے تو پردے کے پیچھے کچھ اور چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہاں، ڈرامہ ہوتا ہے تو پہلے کیا ہے،
اسٹیج پہ پردہ ہوتا ہے، پھر پردہ اٹھتا ہے تو اسٹیج پردے کے پیچھے اچانک ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی تحفظ ختم نبوت کی کا سیمینار ہوا تھا، تدریبی سیمینار ہوا تھا یہاں پر سمیہ ہال میں۔ دارالعلوم دیوبند کے جو ذمہ دار ہے پورے ہندوستان کے تحفظ ختم نبوت کے مولانا شاہ عالم صاحب حفظہ اللہ، وہ آئے تھے، 2 دن کی ٹریننگ تھی تحفظ ختم نبوت کی۔ تو رات میں ساتھ میں کھانا کھاتے وقت انہوں نے علماء جو مخصوص علماء تھے ان کے سامنے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اندر کی باتیں کہی۔ انہوں نے صاف یہ کہا کہ ہم لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں ختم نبوت کی، اور ایک ایک مسجد کے اندر مکتبوں کا نظام مضبوط ہو اور اسلامی عقائد، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 کے بعد کا ہندوستان کا نقشہ کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اس ملک کو ایک مخصوص مذہب کے رنگ میں رنگنے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، بس پردہ ہٹنے کی دیر ہے، اس ملک کا نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، 2024 کے بعد کا ہندوستان۔ اس وقت اگر ہم نے اپنی بیداری کا ثبوت نہیں دیا، ہاں اس وقت تو یہ جو تقاضا ہے ووٹ دینے کا، یہ تقاضا صرف وہ سیاسی تقاضا نہیں ہے دوستو، اس وقت تو ہاں ہم کو درپیش جو چیلنج ہے وہ اسلام کی بقا کا، اور یہ اسلامی تہذیب و تمدن، ہاں، اور 1400 سال پہلے والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برپا کی ہوئی جو تہذیب اور جو کلچر تھا، ہاں اس کی بقا کا ہے۔ ہاں اگر ہم نے یہاں پر غفلت کا ثبوت دیا اور ہم نے اپنے آپ کو ان حالات کے بدلنے کے لیے وہ اسباب اختیار نہیں کیے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے سے حکومتوں کو منتخب کرنا، ہاں اگر ہم نے 100% کے اعتبار سے کوشش نہیں کی تو بہت مشکل ہے کہ ہم اس ہندوستان کی جمہوریت کو بچا پائیں گے۔ اور ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کا جو دستور ہے، ہاں جو میں نے کہا 1.5 لاکھ الفاظ پر مشتمل، 1,45,000 الفاظ پر مشتمل، ہاں اس کا متبادل ایک دوسرا دستور تیار ہو چکا ہے۔ دوسرا دستور جو ایک الگ مذہب، ایک مخصوص مذہب کے مطابق ملکوں کو چلائے گا۔ ہاں یہ دستور ختم کرنے کی پوری تیاری ہو گئی۔ ہندوستان کے اس آئین کو، جس آئین کے تحت اگر حکومت چلتی ہے، ہاں ہندوستان کا موجودہ آئین ایسا آئین ہے کہ اس کے تحت ہر مذہب والے کو ہندوستان کے سرزمین میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی جاتی ہے۔ ہاں یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی پوری تبلیغ کر سکے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی، اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنی تہذیب کو اپنانے کی اور اپنے کلچر کی تبلیغ کرنے کی، کہ اپناؤ بھی اور تبلیغ بھی کرو، اس کی پوری آزادی یہ بھارت کا دستور دیتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، ہاں ایک ہے سیکولرزم، ایک ہے سوشلزم اور ایک ہے ڈیموکریسی جس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ ہاں یہ 3 بنیادوں پر یہ قائم ہے، 3 بنیادوں پر۔ ہاں تو سیکولر کہتے ہیں، سیکولرزم کی تعریف ہے کہ ایسی حکومت جس کا کوئی مذہب نہ ہو۔ 3 چیزیں سیکولر کی تعریف، سیکولرزم کی تعریف میں ابراہیم، ہاں کہ ایسی حکومت جس کا حکومتی سطح پر کوئی مذہب نہ ہو، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہاں سیکولر کہتے ہیں لا دین کو، لا مذہب کو، ہاں لا مذہب حکومت جس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہ حکومت کسی مذہب میں مداخلت نہیں کریں گی، اپنے ملکوں کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی، کوئی تبدیلی نہیں کریں گی، کوئی حذف و اضافہ نہیں کریں گی کہ کوئی چیز کسی مذہب کی کم کر دیا جائے یا اپنی طرف سے بڑھانے کا قانون بنا دیا جائے، یہ 2۔ اور تیسری چیز، کسی مذہب کی مخالفت نہیں کرے گی۔ ہاں بہت سارے لوگ سیکولر کا مطلب نہیں سمجھتے، سیکولر کی تعریف ہے، سیکولرزم کی تعریف کہ حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو، حکومت کسی مذہب میں مداخلت نہ کرے، انٹرفیئر نہ کرے، اور حکومت کسی مذہب کی مخالفت نہ کرے۔ جی ہاں، اور جمہوریت کہتے ہیں وہ حکومت جو عوام کے ذریعے سے قائم کی جاتی ہے۔ ڈیموکریسی کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن کہ ایسی حکومت جو عوام قائم کرتی ہے اور اس کا فائدہ عوام کو پہنچتا ہے، وہ حکومت، اور یہ حکومت کی حاکم بھی عوام ہوتی ہے۔ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے، ابراہیم لنکن نے اس کی تعریف کی ہے، ڈیموکریسی کی تعریف۔ ہاں، گورنمنٹ آف پیپل بائی پیپل فار پیپل، کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے۔ تو حکومتیں عوام چنتی ہے یا عوام کی ہوتی ہے؟ جی، یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں عوام کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں، ہاں، اور اس کا فائدہ عوام کو ملتا ہے۔ تو عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے۔ جی، تو یہ ایسے مضبوط اور بنیادی اصول ہے، اور یہ جو
آئین تیار کیا گیا ان 3 بنیادوں پر۔ اس کی تیاری میں ہمارے ملکوں کے بڑے نامور مدبر اور دور اندیش یہ علماء اس کی کمیٹی کے اندر تھے۔ 299 لوگ اس کی کمیٹی میں تھے، جس میں سے نمایاں نام حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ مولانا حسرت موہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کمیٹی کے رکن ہیں، جنہوں نے ایک آدمی نے دستور نہیں بنایا ہے، 299 لوگوں کی افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، انہوں نے بنایا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد یہ اس کے جو بنیادی ارکان میں سے تھے۔ مولانا حسرت موہانی اس کمیٹی کے اندر شامل تھے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاری سیکریٹری جمعیت العلماء ہند جو اس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام اور مسلمانوں کی بقا، ان کا تحفظ اور اسلامی احکام اور شعائر اور اسلام کے حوالے سے عمل کرنے کی آزادی باقی رہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس دستور کو مرتب کیا تھا کہ ہر مذہب والے کو آزادی رہے گی۔ جی دوستوں، تو ڈیموکریسی اور سیکولرزم 2024 اگر ہم نے اس میں اپنی بیداری کا ثبوت نہیں دیا اور ہم نے اپنی رائے دہی کے حق کو 100% استعمال نہیں کیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دوستوں حالات ماشاءاللہ جو ہے کچھ امید افزا نظر آ رہے ہیں، جن علاقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں اس کے نتائج کچھ امید افزا نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ تحریک اور اگر یہ بیداری کی لہر مسلمانوں میں پھر بھی اتنا فیصد جو ہے حق کے رائے دہی پڑھنا چاہیے، ووٹوں کا جتنا فیصد پڑھنا چاہیے اتنا فیصد نہیں پڑھ رہا ہے۔ جو ہے 55-60 کچھ علاقوں میں، کچھ جو ہے آسام وغیرہ کے صوبوں میں ماشاءاللہ 75 اور 80% تک جو ہے کیا ہو گئی ہے، ووٹنگ ہوئی ہے، لوگوں نے دیا ہے۔ جی ہمارے شہر کے اندر بھی ہم بھی کوشش کریں کہ فرقہ پرست پارٹی برسر اقتدار نہ آنے پائے۔ دو ہی امیدواروں کا ٹکراؤ ہے الحمدللہ، جو ہے اب کچھ ایک فرقہ پرست پارٹی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹی ہے۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ تو دیں گے، لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے جتنے متعلقین ہیں، اپنے گھر کی عورتیں جو ووٹنگ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اپنے بچے 18 سال سے اوپر کے جن کی ووٹنگ آتی ہے، 100% ہم کو ان کو نکالیں جو ہے ووٹ کے دن کے لیے۔ 20 مئی کا جو دن ہوگا، یہ اپنی ہندوستان کی قسمت کو بدلنے کا ایک حصہ لینے کا موقع ہمارے شہر کے اندر، مختلف تاریخوں کے اندر جو ہے مختلف علاقوں کے انتخابات ہیں۔ 20 مئی ہمارے دھولیا شہر کے لوک سبھا کے عام اور جنرل جو انتخابات ہیں، اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں، اپنے گھر کا 100% حصہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ فرقہ پرست پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے یہ کس طرح توڑیا ہے، اس کو توڑنے والا جو امیدوار ہوگا اس پر ہم جو اپنے اس ہتھیار کا استعمال کریں۔ انگریزوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے جہاد والے ہتھیار کا استعمال کیا۔ اس وقت کا جہاد یہ ہمارا ووٹ دینا ہے، ووٹ دینا اس وقت کا ہمارا جہاد ہے۔ اس وقت ووٹ دینا ہماری دینی ذمہ داری جو ہے بن چکی ہے، ایک بہت بڑی شہادت ہے، اور ایک بہت بڑی امانت ہے، اور ایک وکالت اور سفارش ہے کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ یہ ہم گویا کی سفارش کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ اس کو حکومت کے بنانے کا موقع دیا جائے۔ تو ووٹ ایک بہت بڑی گواہی ہے، ایک سفارش ہے۔ اگر ہم نے سفارش نہیں کیا یا غلط سفارش کیا، جس کی وجہ سے اگر پھر سے ظالمانہ نظام اس ملک پر مسلط ہوتا ہے تو جتنا ظلم و ستم وجود میں آئے گا اور جو نقصان اسلام کو پہنچے گا ہم اس کے حصے دار رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی اچھی سفارش میں حصہ ڈالے گا تو اچھی سفارش سے جو اچھا نتیجہ وجود میں آئے گا اللہ پاک اس کو حصے دار بنائیں گے۔ جو غلط سفارش کرے گا تو اس سے جو برا نتیجہ وجود میں آئے گا اس کو جو ہے وہ اس میں اپنے سفارش کے بقدر حصے دار بنے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارے گواہی دینے پر کوئی حق کا قائم ہونا موقوف ہو تو پھر گواہی کو چھپانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی نے کسی کا مرڈر کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا مرڈر کیا اور آپ اس کے گواہ ہیں، جی تو اگر آپ نے گواہی نہیں دیا تو قاتل بے گناہ ثابت ہو جائے گا۔ تو گویا کہ مقتول کا حق آپ کی گواہی کے اوپر موقوف ہے۔ جو قتل ہوا ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کا حق لینا آپ کی گواہی پر موقوف ہے۔ اس وقت تو گواہی کا چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جی
غلط گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گواہی نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ایک بات یاد رکھو۔ غلط حدیث پاک میں صحابہ سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کون سے ہے؟ اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر کہا، پہلا تو الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر فرمایا شہادت الزور، دوسرا کبیرہ گناہ کے بعد اللہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ ہاں، اور قرآن میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ولا تکتموا الشہادہ، کہ تم گواہیوں کو چھپاؤ مت، گواہیوں کو چھپاؤ مت۔ ہاں، تو ووٹ دینا بھی ایک گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کینڈیڈیٹ، یہ امیدوار، اور یہ پارٹی، یہ کیا ہے، یہ ملکوں کے اندر انصاف کو قائم کرے گی، یہ اس کی گواہی دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، کہ تم گواہیوں کو چھپایا مت کرو، جو کوئی اپنی گواہی کو چھپائے جبکہ اس کی ضرورت ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا پورا دل گناہوں میں ملوث ہے، اس کا دل گناہ میں تربتر ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ گنہگار ہے، فإنہ آثم قلبہ، دل جو ہے نا یہ سارے بدن کا سردار ہے، تو کہا کہ اس کا دل ہی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں میں لت پت ہے۔ ومن یکتمھا فإنہ آثم، کہ گواہی جو چھپائے گا حالانکہ اس کی ضرورت ہے، اس سے کوئی ظلم ہو رہا ہے، اس گواہی پر کسی کا حق کسی حد تک قائم ہونا موقوف ہے، اس کے باوجود چھپا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ چھپانے والا اس کا دل گناہوں کی گندگی کے اندر ملوث ہے، اور اللہ پاک کو خوب خبر ہے کہ تم صحیح گواہی دے رہے ہو یا غلط گواہی دے رہے ہو، اللہ بما تعملون علیم۔ اس لیے دوستو، میں نے بہت سمیٹ کر جو کچھ باتیں بیان کی، تفصیلات تو بہت تھی، لیکن اس وقت تو جو ہے نا، اگر ہم نے سیاسی بیداری کا ثبوت نہیں دیا، اور یہ سیاسی بیداری دراصل دینی بیداری ہے، اسلامی بیداری ہے، اس وقت تو چیلنج اسلام کی حفاظت کا ہے، شاعر اسلام کی حفاظت کا ہے، اس وقت تو ہماری محمدی تہذیب، محمدی کلچر، محمدی جو تمدن کی بقا اس کے بچانے کا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت جو ہے غفلت کا ثبوت دیا، تو میرے محترم دوستو، آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے اتنی پرزور کبھی جو ہے مطالبے ممبر و محراب سے نہیں کرتے ہیں، ووٹ دینے کے تعلق سے ہم احکامات بتا دیتے ہیں کہ ووٹ کے یہ احکامات ہیں، لیکن ووٹ دینا ہے، ضرور دینا ہے، اور کیسے لوگوں کو دینا ہے یہ نہیں کہتے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، یہ حالات اس مسئلے کو دینی، خالص دینی اور اسلامی مسئلہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے ممبر و محراب سے اس کی آوازیں اٹھنا ضروری ہے، ان آوازوں کو خوب پھیلاؤ، کوشش کرو، گزشتہ 2019 کے اندر صرف وہ 54 یا 56% جو ہے ووٹنگ ہوئی تھی، اور یہ فرقہ پرستی 9,000 ساڑھے 9 لاکھ ووٹنگ کی تعداد میں سے تقریباً جو ہے فرقہ پرست پارٹی کو 6,30,000 کے قریب ووٹ ملے تھی۔ 6,30,000، یہ ہماری جو ہے غفلت ہے، یہ ہماری غفلت ہے، جبکہ اس موقع پر بھی بیانات ہوئے، اس موقع پر بھی اجاگر کیا گیا، جاگروتی پیدا کی گئی ممبر و محراب کے ذریعے سے، علماء اکرام کے ذریعے سے، لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنی غفلت کا ثبوت دیا۔ یعنی کہ 50% سے زیادہ جو ہے فرقہ پرست پارٹی کو ووٹ دی گئی، اور 2 لاکھ سے زیادہ کے ذریعے سے، ووٹنگ کے ذریعے سے فرقہ پرست امیدوار یہ کامیاب ہوا ہے۔ اس خدارہ یہ جو موقع ہے 2024 کا، اگر یہ ہمارے لیے کرو یا مرو کا موقع، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یہ فرقہ پرستوں کے لیے بھی یہی موقع ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے کہ 2024 کا یہ الیکشن ابھی نہیں تو کبھی نہیں کا معاملہ ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ کرو یا مرو کا معاملہ ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اگر ابھی ہم نے 100% ووٹنگ نہیں نکالی اپنے گھروں سے، تو دوستو پھر جو ہم روئیں گے خون کے آنسو، ہماری نسلیں ہم کو معاف نہیں کرے گی، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہماری نسلیں ہم کو ویسے اچھے تذکرے سے یاد نہیں کریں گی جیسے اچھے تذکرے سے ہم اس وقت ہمارے اکابرین کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے جو ہمارے لیے ہموار کر کے ایک لمبی مدت تک جو ہے ہندوستان میں اپنے مذہب پر، اسلام پر عمل کرنے کی راہ کو ہموار کیا تھا، دوستو ایسے ہماری نسلیں ہم کو یاد نہیں کریں گی، گالی کے سوا ہماری نسلیں ہمارا تذکرہ نہیں کریں گی۔ اس لیے دوستو جو ہے مکمل طریقے سے ہم اپنی ملی بیداری کا ثبوت دیں، 100% ووٹنگ کا معاملہ کریں، اپنے گھر کے سارے افراد کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کیونکہ امانت کا قاعدہ یہ ہے
کہ جس کی امانت ہے اس کے پاس چل کر اس کو جا کر پہنچایا جائے. یہ انتظار نہ کرے کہ وہ اپنی امانت وصول کرنے کے لیے آئے گا. انتظار نہ کرو کہ رکشہ آپ کے دروازے پر آئے گی, آپ کو نکال کر پولنگ بوتھ پہ لے جائے گی. آپ کو خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر جانا ہے. اللہ پاک اس وقت اس مرتبہ اور یہ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس کا دینی اور سیاسی شعور بیدار فرمائے, اور ایسے اعمال پر پوری امت مسلمہ کو کھڑا فرمائے جن سے راضی ہو کر اللہ پاک خیر کے فیصلے کرتا ہے اور انصاف پسند حکمرانوں کو اللہ پاک جو حاکم بناتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.